الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی، بڑائی، کبریائی، عطائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہی لائق اور رضا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ہادی کل کائنات، فخر کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں خطبات جمعہ چل رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کی روشنی میں پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اسی آیت کی روشنی میں چند مزید سوالات کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ عبادت کس کی جائے، عبادت کس کی جائے۔ اس آیت کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں دو اور مقامات پر بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جو پچھلے خطبہ میں نے ذکر کی تھی، وہ آیات وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر ایک رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام سناؤ، میرے سوا لا الہ الا انا، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جس کی تم عبادت کرو، نہ رات میں نہ دن میں اور نہ عبادت کی کسی بھی شکل میں۔ میرا کوئی مزید پارٹنر اور شراکت دار نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں کی توحید عبادت میں۔ یہی پیغام سنانے کے لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور پیغام یہی سنانے آئے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی معبود ہے ہی نہیں، بلکہ اگر اس کائنات میں اس کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا یہ نظام چل ہی نہ سکتا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
اگر اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا لفسدتا، کائنات فساد کا شکار ہو جاتا۔ یہ مربوط منظم مستحکم نظام کائنات بتاتا ہے کہ خالق بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، مدبر الامور بھی ایک ہے، اور کل کائنات کا معبود بھی ایک ہے۔ اس کے ساتھ نہ خالقیت میں کوئی شریک ہے، نہ مالکیت میں کوئی شریک ہے، نہ تدبیر میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کائنات میں اس اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، تو عبادت صرف اللہ کی۔ اس آیت نے بھی بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت کا جو اسلوب ہے، کلام کا جو انداز ہے، وہ انداز بھی بذات خود یہی بتاتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عربی گرامر کا اصول ہے کہ اس میں ہمیشہ فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ کسی بھی کام کو جب ہم سر انجام دیتے ہیں تو تین ہی اس کے حصے ہوتے ہیں، تین پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس چیز پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب ضربن مارنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ میں کون ہوں؟ اس کام کے کرنے والا فاعل ہوں، اور جس کو مار رہا ہوں وہ مفعول ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول ہوتا ہے۔ عبادت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم کون ہیں؟ عبادت کرنے والے، فاعل ہیں، اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ مفعول ہے۔ تو ہم عبادت کرنے والے ہیں، تو جملہ گرامر کے اصول کے اعتبار سے یہ بنتا ہے، اگر ہم گرامر کو دیکھیں تو بنتا ہے نعبدک۔ کیا بنتا ہے جی؟ نعبدک۔ کاف پہلے نہیں آئے گا، کاف مفعول ہے، کاف آخر میں آنا چاہیے۔ نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم فاعل ہیں، عبادت فعل ہے، کاف مفعول بنائیں گے۔ نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو توڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے میں کاف کو پہلے لاؤں گا۔ اور جب یہ اصول ہے کہ جب مفعول کو مقدم کیا جائے، جس حرف کا یعنی کہ اس کا حق تھا آخر میں آنے کا، جب اس کو پہلے لایا جائے تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نعبدکا کو نعبدکا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ایاکا نعبدو، کاف کو پہلے لایا گیا۔ یہ کاف کو پہلے لانا ہی بتاتا ہے کہ ایاک نعبدو کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم ہی پر زور دیتے ہیں نا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے ہی لگایا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہی ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ کاف کو مقدم کیا گیا۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی صرف تیری، استعانت بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ آیت کا اسلوب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے سمجھاتے ہیں۔ انسان اگر کلام الہی پر غور کر لے، اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کتاب پر غور کر لے، تو اس کتاب کا اسلوب بتاتا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ ایاک نعبد، تو گویا کہ پتہ چلا کہ کاف کو مقدم کرنے کی وجہ سے، پہلے لانے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گیا، اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں کسی بندے کو کہتے ہیں، تین الفاظ ہم بولتے ہیں، تین الفاظ، اور تینوں الفاظوں کے معانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دوست ہوں، ضروری نہیں ہے کہ صرف تیرا ہی ہوں، اور بھی دوست ہیں، میں تیرا دوست ہوں۔ اس میں کوئی ایسی تاکید نہیں پائی جاتی کہ میں کسی اور کا دوست نہیں، باقیوں کا بھی ہو سکتا ہوں لیکن تیرا بھی دوست، تیرا دوست ہوں۔ ایک جملہ ہم بولتے ہیں میں تیرا بھی دوست ہوں، ایک فقط ہے تیرا دوست ہوں، ایک لفظ ہے تیرا بھی دوست ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کا بھی ہے۔ تیرا بھی دوست ہوں، بھی لگانے سے یہ پتہ چلا کہ کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ اور تیسرا لفظ ہم بولتے ہیں تیرا ہی دوست ہوں،
جملے تین ہیں اور تینوں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تیرا دوست ہوں, تیرا بھی دوست ہوں, تیرا ہی دوست ہوں. ایک عورت کہے کہ تیری بیوی ہوں, اور ایک پھر کہے تیری بھی بیوی ہوں اور تیری ہی بیوی ہوں. تین الفاظ ہیں, لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اللہ کی مثال نہیں دے رہا, میں صرف الفاظ کی مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ میں بھی بسا اوقات ہم ایک لفظ بولتے ہیں اس میں اس درجے کی تاکید نہیں ہوتی. ایک لفظ بولتے ہیں جس میں کوئی اور بھی شراکت دار ہوتا ہے, اور ایک لفظ ہوتے ہیں جس میں ہم دوسرے کی سارے کی شراکت ختم کر کے صرف اس کو برابر کرواتے ہیں کہ تیرا ہی دوست ہوں. یہ ایک عورت کہتی تیری ہی بیوی ہوں. اب تیرا دوست ہوں کوئی تاکید نہیں ہے, تیرا بھی دوست ہوں شبہ ہے, کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہے, اور تیرا ہی دوست ہوں کلیئر کر دیا, میرا اور کوئی دوست نہیں, کوئی رفیق نہیں, تو ہی میرا دوست ہے. ایاک نعبد میں سب سے خوبصورت معنی کیا ہوگا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے, صرف تیری ہی عبادت کرتے, صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ توحید باری تعالیٰ ہے. عبادت کے اندر ایک مومن مسلمان کی توحید ایسی ہونی چاہیے, تیری ہی عبادت, تجھ ہی سے مدد چاہنا, یہ حقیقی توحید ہے, اور ایسے ہی شخص کو موحد کہا جاتا ہے. یہی اصل مومن ہے جو اپنے عقیدے میں اس بات کا کھل کر اظہار کرے اور برملا اظہار کرے, لے تو لاب سے کام نہ لے, ریب اور تردد کا شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ سے مدد چاہنے میں. ایک تو یہ ہو گیا عبادت کس کی جائے؟ اللہ رب العزت کی جائے. نمبر دو, عبادت کی اقسام کیا ہیں؟ تو عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. بنیادی اعتبار سے عبادت کی دو قسمیں ہیں, ایک بدنی اور ایک مالی. انسان اپنی زندگی میں جو بھی عبادت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگی. یا وہ مال خرچ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یا اپنے بدن کی انرجی کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. اور قرآن مجید بھی بار بار اسی کا تذکرہ کرتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بدن کا ذکر کیا ہے اور مال کا ذکر کیا ہے. ان اللہ اشترا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا. اللہ خریدار ہے, مشتری ہے, ہم مبی ہیں, بیچنے والے ہیں. ہم بائے ہیں, بیچنے والے ہیں, اور ہمارا جسم اور ہماری جان مبی ہے جس کو بیچا جا رہا ہے, اور جنت اس کی قیمت ہے. کتنا خوبصورت انداز اللہ کی کتاب کا. اللہ ہمارا مشتری ہو, خریدار ہمارا اللہ ہو, کتنی بڑی ہماری مارکیٹ ہے, کتنی بڑی ہماری ویلیو, ہماری کتنی قدر و قیمت ہے. توحید والے مومن کی کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کا مشتری بنتا ہے, اللہ مشتری بنتا ہے, اس کو خریدار بنتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو اللہ خرید لے, اللہ کی قسم سودا تو بڑا سستا ہے, ہم اللہ کے خریدار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خرید لے اور پھر ہم بائے بن جائیں, بیچنے والے بن جائیں, کہ ہماری صبح شام اس نظریے کے ساتھ سرب ہو کہ میں تو بکا ہوا ہوں اللہ کے در کا غلام, مجھے تو اللہ نے خریدا ہوا ہے, نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے. اگر کوئی بندہ اس تصور کے ساتھ جیے, جان میری میں نے بیچ دی, مال میرا بیچ دیا, کس کو بیچا ہے؟ اللہ کو. قیمت کیا لگی ہے؟ جنت. اللہ کی قسم بندہ پھر کبھی بھی نہ مال دینے میں دریغ کرے اور نہ اپنی جان کی انرجی خرچ کرنے میں دریغ کرے. یہی تو صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق ہے. اصحاب محمد میں اور ہم میں یہی فرق ہے. باتیں کرنی بہت آسان ہے آج, صحابہ کرام پر تبرہ کرنا بڑا آسان ہے, ان کے ایمان کی تکفیر کرنا بڑا آسان لگتا ہے, سوشل میڈیا پر بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں کرنی بہت آسان لگتی ہیں. یہ پوچھئے ذرا, جب بدر کا میدان سجا تھا, احد کا میدان سجایا تھا, تبوک و یرموک کے میدان اصحاب پیغمبر نے سجائے تھے, انہوں نے مکہ کی تکلیفیں جھیلی تھیں, مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے, پہلے حبشہ گئے تھے, پھر مدینہ گئے تھے, پھر وہاں مختلف ادوار میں مختلف سالوں میں کئی ایک میدان جنگ بپا کیے تھے, مالوں کے نذرانے پیش کیے تھے, جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. کبھی صدیق گھر کا سارا سامان لا رہا تھا, کبھی عمر فاروق گھر کا آدھا ساز و سامان لا رہا تھا,
اور کبھی عثمان ذو النورین اپنے مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پر نشاور کرا تھا. کائنات کے سردار ان کے شرفیوں کو لے کر اوپر نیچے اچھال اچھال کر کے تھے. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان تو آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کر, تجھے کوئی کائنات کی شے نقصان نہیں دے سکتی. یہ صحابہ محمد. یہ علی تھا جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور اگلے دن اپنے جھنڈا علی کے ہاتھ میں لے کر کے علی کے ہاتھوں خیبر کو فتح کروایا تھا. یہ صحابہ پیغمبر تھے. آج کے یہ للو پنجو ڈاکٹر اور اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر چند ٹگوں کے لوگ صحابہ اکرام پر باتیں کرتے ہیں جن کی اپنی اوقات کچھ نہیں ہے. وہ صحابہ محمد ستاروں پر پہنچتے ہیں. وہ ایک بدبخت کو ہم نے سنا, وہ کہتا ہے اور معاویہ پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا میں معنی بتا دوں نا, بھئی آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے. معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں, ہم بتاتے ہیں آپ کو معنی. معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات کے پہر نکلتا ہے, کتے اس کو دے کر کے بھونکتے ہیں. معنی پوچھ رہے ہیں, معنی بتاتے ہیں آپ کو. جو ڈکشنری اٹھاؤ, یہ معنی نہ میں نے کہا پکڑ لیجئے مجھے. اصحاب محمد بڑی عظمت والے لوگ. اور یاد رکھیے جب ہم اصحاب محمد کہتے ہیں, اصحاب محمد اہل بیت بدرجہ اولا شامل ہے, بدرجہ اولا شامل ہے. اصحاب بڑی چھتری کا نام ہے. اس چھتری کے نیچے کئی چھتریاں ہیں, ہر ایک کی اپنی نرالی شان. اہل بیت کی اپنی شان ہے, ازواج مطہرات کی اپنی شان ہے. پھر ان کو انفرادی سطح پر دیکھیں, علی کی اپنی شان ہے, فاطمہ کی اپنی شان ہے, حسنین کی اپنی عظمت ہے. پھر آپ بدر کا خیمہ دیکھیں, ایک الگ شان رکھتے ہیں. حدیبیہ والوں کو دیکھیں, الگ شان رکھتے ہیں. احد والوں کو دیکھیں, الگ شان رکھتے ہیں. تبوک و جرموک والوں کو دیکھیں, الگ شان دیکھتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والوں کو دیکھیں, الگ شان رکھتے ہیں. فتح مکہ والوں کو بعد والوں کو دیکھیں, الگ شان رکھتے ہیں. کسی کی اجتماعی شان ہے تو اصحاب محمد. اصحاب محمد یہ اجتماعی شان ہے. جو رسول اللہ کا صحابی بن گیا عظمت پا گیا. اگر وہ اہل بیت میں سے تھا تو دو نشانے پا گیا, مزید عزتیں پا گیا کہ وہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہے, رسول اللہ کا خاندان کا بھی, رسول اللہ کی اہل میں سے بھی ہے, رسول اللہ کے اہل بیت میں سے بھی ہے. یہ شان ان کو حاصل ہو. کوئی رسول اللہ کا صحابی بھی تھا, پھر خلفائے راشدین میں نام آ گیا, عظمتیں پا گیا. کوئی رسول اللہ کے صحابی میں سے صحابی تھا اور پھر عشرہ مبشرہ میں بھی آ گیا, عظمتیں پا گیا. کوئی رسول اللہ کا صحابی بھی تھا, بدر میں شریک ہو گیا, عظمتیں پا گیا. مت ان معاملوں میں افراط و تفریط کا شکار ہو. سارے عزت دار ہیں. ہماری ڈیوٹی صرف ایک ہے, بس فقط ایک ڈیوٹی ہماری. نظریہ رکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ ہمارے دل کا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے. ہم نے دو کام کرنے ہیں نا. ایک کام یہ کہ ہمارا دل کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہو صحابہ محمد کے بارے میں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے, حسنہ اللہ کی جنت ہے. اور دوسرا کام ہمارے ذمہ کیا ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یہ دو مثبت کام. اس کے علاوہ جو کام آپ کو ملیں گے منفی ملیں گے. جو جج بنے گا صحابہ کے درمیان وہ ضرور بے انصافی سے کام لے گا, اس کا پلڑا کسی ایک طرف جھکے گا. اسی لیے محدثین کا اصول اور ضابطہ ہے, اہل السنہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب مشاجرات صحابہ کی بات آ جائے اپنی زبانوں کو روک لو. یہ صحابہ محمد تھے جنہوں نے عبادت سیکھی تھی. عبادت کی 4 قسمیں میں ذکر کر رہا تھا. 4 بنیادی طور پر دو ہی قسمیں, بدنی اور مالی. اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. پھر ہم جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہماری عبادات کا کچھ حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. اس کو ہم قلبی عبادت کہتے ہیں, قلبی دل کی عبادتیں. زبان عبادت کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے بول کر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قولی.
اور عبادت کے کچھ حصے وہ ہیں، اجزاء وہ ہیں جو ہم اپنے باقی جسم کے اعضاء سے کرتے ہیں. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا، رکوع پہ جانا، اٹھنا، رفع الیدین کرنا، سجدے میں جانا، اٹھ کے بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر اٹھ کے بیٹھنا. یہ ہماری حرکات و سکنات جو ہمارے جسم کے اعضاء کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بدنی عبادت یا فعلی عبادت کہتے ہیں. تو گویا کہ بنیادی طور پر عبادت کی کتنی قسمیں؟ 2، بدنی اور مالی. اور پھر بدنی عبادت میں 3 پارٹ ہیں، قلبی، قولی، بدنی. یہ 3 باتیں. دل کی باتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت سے پیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. اور ایک مومن کے دل میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اگر کسی ہستی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ رب العزت. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہماری محبت وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے رسول ہے. اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ہم رسول اللہ کے اصحاب سے، اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے. اور یاد رکھیے یہ محبت اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری عبادت ہے. اللہ سے، اللہ کی محبت کی عبادت اتنی پیاری ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ، من آتا للہ، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کائنات کے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. وجہ محبت اللہ ہو، اللہ سے بھی محبت ہو، اللہ کی وجہ سے کسی اور سے محبت ہو. جس نے اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کی، اللہ کے بغض میں کسی کے ساتھ بغض کیا کہ اللہ کا مقبوض ترین بندہ ہے اس لیے سے بغض رکھتا ہوں، اور جس نے اللہ کی محبت میں دیا، خرچ کیا، اور جس سے ہاتھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا. کائنات کا ایک عظیم انسان تھا ابو بکر صدیق، جس نے بیچ میں سے اللہ کو نکال کر کے اپنی وجہ سے مال دینے سے ہاتھ روکا تھا. کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن محمد رسول اللہ کے قلب عطر کو اتار دیا تھا. پتہ نا واقعہ؟ امی عائشہ پر تہمت لگی تو مصطح جو صدیق اکبر کا قریبی رشتہ دار تھا وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا. صدیق نے دانا پانی بند کر دیا. اس کے گھر کا سارا اناج صدیق دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. بند کر دیا. یہ ہے جس نے میری بیٹی پر تہمت لگائی، یہ بھی اس تہمت والوں میں شریک ہو گیا، اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا، دانا پانی بند کر دیا. کائنات کے بادشاہ کو صدیق کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن صحابہ مغفور تھے، بخشے تھے انشاءاللہ رضی اللہ عنہ و رضوان. لیکن صحابہ اکرام کی جو غلطیاں تھیں نا، یہ غلطیاں اللہ رب العزت نے دراصل یہ جو ان سے غلطیاں ہوئی، یہ غلطیاں امت کے لیے اسباق تھی، امت کے لیے درس عبرت تھی. صدیق نے ہاتھ روکا، آسمان والے نے قرآن بھیجا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اہل فضل کو یہ زیب نہیں دیتا، اہل ثروت کو یہ زیب نہیں دیتا، صاحب حیثیت کو یہ زیب نہیں دیتا. اللہ نے فضل کہا ہے، رزق فضل ہے، مال فضل ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صاحب فضل کو کبھی اس بات کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے آج کے بعد میں مہاجرین کو اور ان مسکینوں پر خرچ نہیں کروں گا. الا تحبون، اے صدیق کیا تو پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تجھے معاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق دو زانو ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ کے رسول میں صدیق اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. اور جتنا عرصہ دانا پانی بند کیا تھا وہ بھی دیا اور آئندہ کے بھی جاری کر دیا. یہاں مال خرچ کیا صدیق اکبر نے تو محبت کی وجہ سے. من احب للہ، اللہ کے نبی ماتے جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روکا، فقد استکمل الایمان،
اے اہل ایمان، تم اپنے ایمانوں کی تکمیل چاہتے ہو تو یہ 4 کام کر لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ دل کی عبادت ہے۔ کیا آج ہم اس عبادت میں درست ہیں؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم سب۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، ہم تو اپنے اعزاء اقربا سے جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ میرا حق بنتا تھا، میں اس کا بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، میں نے رشتہ مانگا ہے اور یہ مجھے رشتہ نہیں دے رہا، جینا مرنا ختم۔ اس نے مجھے شادی پر نہیں بلایا، جینا مرنا ختم۔ یہ ہمارے باپ کے جنازے پر نہیں آیا، پتہ نہیں اس بیچارے کی کیا مجبوری ہوگی، یہ نہیں آیا، ہم بھی اس کے باپ کے جنازے پر نہیں جائیں۔ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں، ہماری عداوتیں، یہ سب کچھ ہماری ذاتیات کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہماری اللہ کے لیے ہو تو پھر ہم کبھی بھی ان باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مجھے نہیں بلایا، ان کے گھر میں میاں بیوی چل کر گئے، ہمیں خالی کارڈ بھیج دیا، ہمیں موبائل پر میسج کر دیا، ہمیں کال کے ذریعے دعوت دے دی۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ آج کے بعد مرنا جینا ختم۔ اتنی باتوں پر ہم جینا مرنا ختم کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قرابت داروں سے، جن سے ہمیں دین سے رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے عداوت ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے کسی برادری کے کسی بندے سے، قرابت دار سے، چچا زاد بھائی سے، بہن سے، یا اپنے گھر والوں سے کسی سے کبھی ہم نے اس لیے ناراض ہوئے آج میری بیٹی تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج میرے بھائی تو نماز نہیں پڑھی تو نے، کبھی اس بات پر بھی غصہ ہے؟ نہیں۔ وہاں تم تعبیرات کرتے ہیں۔ کیسی اللہ کی محبت؟ بیٹی کی صرف معاشرے میں بتانے کے لیے، اصل میں نے پڑھائی بہت شدید پڑھائی ہے، پیپرز آ گئے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، ساری رات بیٹی بیٹھی رہتی ہے، ساری رات بیٹا بیٹھا رہتا ہے، تھک جاتا ہے نا، اس لیے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا۔ کیا کل قبر میں تیرا یہ بیٹا اور تیری بیٹی تجھے بچائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر ایک بچہ، نوجوان ٹین ایجر بچہ اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان بنا ہوتا، اللہ کے نبی صبح پوچھتے کہ بچے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اصلہ حاضر غلام، آئے ہوئے مہمان بچے کے بارے میں بھی پوچھتے بچے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اور میری تیری بیٹی سوئی پڑی ہے، میرا تیرا بیٹا سویا پڑا ہے، کیسی محبت ہے میری اور تیری؟ ہم نہ خود جاگتے نہ اپنے بچوں اور بچیوں کو جگاتے ہیں۔ ہٹے کٹے صحت مند توانا تندرست بیٹا چارپائی پر مرا پڑا ہے، بے ہوش پڑا ہے، رات وہ موبائل پر گزار دیتا ہے، فجر وہ بستر پر گزار دیتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے بھائیوں اپنے آپ کی بھی فکر کرے، اپنی اصلاحات کی فکر کرے۔ یہ صبح آپ کا صرف مسجد آ کر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ کا جوان بیٹا آپ کے ساتھ مسجد نہیں آتا، جب تک آپ کی بیگم گھر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، جب تک آپ کی جوان بیٹی گھر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بچائیں گی۔ یہ بے فکری کی زندگی سے باہر نکلیں، اللہ سے حقیقی پیار کریں، اللہ سے حقیقی شفقت محبت کریں۔ اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی قسم اس کا اس کے بستر پر جسم ٹک نہیں سکتا۔ ہاں انسان ہے، کبھی آنکھ لگ جاتی ہے نہیں کھلی، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے، اٹھتے ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ من نام او نسیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نام او نسیا، جو بندہ سو گیا یا بھول گیا، جب اس کی آنکھ کھلے، جب اس کو یاد آئے، اٹھے اور وضو کرے، فوری نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اللہ اس بندے کی اس نماز کو وقت کی نماز شمار کرتے ہیں۔ اور ہم اٹھ کر بھی نہیں پڑھتے، ہم اٹھ بھی جائیں تو ظہر کا وقت پڑھتے، اور اکثریت تو پڑھتی گئی تو گئی۔ ہیں کون ہے؟ اہل حدیث، سینہ تان ایسے آدمی، 80 اہل حدیث ہونے ہیں، 80 اہل سنت ہونے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں تمہیں اور آپ دے نہیں سکتے۔ اہل حدیث بہت بڑا دعویٰ ہے بھائیو، یاد رکھو، اہل حدیث ہمارا صفاتی نام ہے اور میں اس پہ فخر ہے۔
اہل سنہ ہمارا صفاتی نام ہے، اس پر فخر ہے الحمدللہ. ہم اس میں کسی لیت و لال کا شکار نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں. مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اہل سنہ ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میری جماعت کا نام اہل حدیث ہے، اس لیے مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ. حدیث کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات و فرمان، اور جو ان کو لینے والا وہ اہل حدیث. اللہ کے نبی نے ہمارا ایک نام اہل قرآن بھی رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کہنا چاہیے، کہلوانا چاہیے کہ نہیں کہلوانا چاہیے؟ کہلوانا چاہیے صفاتی نام کی حیثیت سے. ہاں، اس پر جھگڑے فساد نہیں کرنا چاہیے. اوتروا یا اہل القرآن، وطر کو لازم کرو اے اہل قرآن. اللہ نے ہم مسلمین کو ہمیں اہل قرآن بھی کہا ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں مومنون بھی کہا ہے. اللہ نے ہمیں فائزون بھی کہا ہے. اللہ نے ہمیں غالبون بھی کہا ہے. یہ ہمارے صفاتی نام ہے. لیکن سینہ تان کر اہل حدیث ہونے پر فخر کرنا، اہل سنت ہونے پر فخر کرنا، اور میدان عمل میں زیرو ہونا، کوئی کردار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث بنے. مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر اربوں خربوں لا تعداد رحمت نازل فرمائے. ان کے ایک بڑے خصوصی شاگرد رشید تھے. میری آج سے کافی عرصہ پہلے کمرشل میں ان سے ملاقات ہوئی. روح صاحب جانتے قاضی صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے. وہ قاضی صاحب نے قاعدہ ان سے پڑھا تھا، ان قاری صاحب سے. پھر وہ سعودیہ چلے گئے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے خصوصی تلامذہ میں سے تھے. مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا. ان سے انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ میں شیخ ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب کے پاس بیٹھا تھا. جس مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، اور یہ سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم ہیں جن کا صدقہ و خیرات افریقہ کے جنگلوں میں بیوہ عورتوں تک بھی پہنچتا تھا. اور جن کے بارے میں مجھے ان کے شاگرد نے بتایا، شیخ ابن باز سے جب کوئی بندہ کوئی صدقہ خیرات مانگتا تو شیخ ابن باز اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالتے تھے، اور جو رقم ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی وہ دے دیتے تھے، جیب خالی. اس قدر سخی انسان. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ساتھی نے ان سے پوچھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے، کیا آپ اہل حدیث ہیں؟ شیخ ابن باز جیسا بندہ، اللہ کا ولی، وہ کہتے ہیں میں گناہگار کہاں اہل حدیث، میں تو اہل حدیث بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک میں اور آپ اہل حدیث ہیں. ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت سے متصادم. ہماری شادیاں دیکھ لیں، اللہ کی پناہ، اہل حدیثوں کی شادیاں اللہ کی پناہ. ہمیں کبھی کبھار شرم آتی ہے اپنے اہل حدیث بھائیوں کی شادی میں جا کے، واللہ سیدھی سی بات. اور یہ حال دوسروں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے، ہم نماز میں اہل حدیث دیوبندی بریلوی، اس میں ہم فرق ہے. میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں. ہماری عبادات کے معاملات ہیں تو ہم سارے تقسیم ہیں. ہمارے شادی پہ آ جائیں تو ہماری 98% لوگ سارے ہندو ہیں عمل کے اعتبار سے. سارا کلچر ہندوانہ ہوتا ہے سوائے چند چیزیں رسم کے طور پر. نکاح پڑھا دے گا، بیچ میں خطبہ ہو جائے گا، اور بچی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کر دے گا. اور یہ 3 کام ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ سارے کام دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے دل کی جو عبادت ہے نا محبت، اسی پر ہم انشاءاللہ کے مزید گفتگو کریں. ہمارے دل کی جو عبادت ہے محبت، اللہ اس محبت والی عبادت میں ہمیں خالص کر دے. اللہ ہماری اس عبادت میں ہمیں خالص کر دے. اللہ ہمیں اس عبادت میں خالص کر دے. جس دن میں اور آپ، ہم سب، میں شامل ہوں آپ کے اندر، ہم سب جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں خالص ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا. اس دن ہم سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی موضوع کو آگے چلائیں گے اور مزید جو عبادت کے اقسام ان پر بھی گفتگو کریں گے، اور عبادت کیسے کی جائے، وہ انداز کیا ہونا چاہیے، اس آیت کے سیاق سے ہم بتائیں گے. کچھ چیزیں اس آیت کے اندر ہی موجود ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اللہ مالک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اس پر سختی کے ساتھ کاربند کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے. اللہ ہماری دلوں کی ساری امیدوں کا محور مرکز اپنی ذات کو بنا دے. اللہ ہمیں اپنے ذات پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق دے دے.
ایسا بھروسہ کریں، ایسا بھروسہ کریں، ایسا بھروسہ کریں کہ ہم اس حدیث کے مزاج بن جائیں، لوگوں اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح خالی پوٹے نکلتے ہیں، شام کو اپنے پوٹے بھر کر گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بہت سارے بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی، جنہوں نے ہمیں سے درخواست نہیں کی، جو جہاں بھی جس جگہ پر بھی جس بیماری کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما دے، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ساجد قریشی صاحب، بڑے پرانے ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کی سر کے سائڈ کی چہرے کے اوپر کوئی وین جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھا پی بھی نہیں سکتے بیچارے، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں پی سکتے، اس قدر ان کی اذیت کا شکار ہیں۔ ابھی پشاور گئے ہوئے اپنے علاج کے سلسلے میں، انہوں نے دعا کی درخواست کی، خصوصی طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ساجد بھائی کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا دے، اللہ ان کو عافیت ایمانی عافیت جسمانی عطا فرمائے، اللہ عافیت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ ان کے بچوں پر اللہ ان کا سایہ تعبیر قائم رکھے، اور ان جیسے جتنے بھی دیگر بیمار ہیں، میری بیٹی بیمار ہے اس کی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کو عافیت عطا فرمائے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، اعزاء اقربا بیمار، سارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے اللہ ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو طیب روزی والا روزگار عطا فرما دے، جن کے ہاتھ نیچے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو دینے والا کر دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو اوپر والا کرنے لگے، اللہ جن کی جسمانی اخلاقی کوئی بھی بیماری اللہ ان ساری بیماریاں پریشانیاں دکھ درد سارے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور دوسرا اعلان کیا کہ اتوار والے دن انشاءاللہ بعد نماز عشاء یہاں پر جو ہماری ماہانہ تربیتی نشست ہوتی ہے، ڈاکٹر باسط فہیم صاحب سابق مدرس مسجد نبوی مدینہ المنورہ جو کہ حال شیخ الحدیث ہیں جامعہ شریف اسلام آباد کے، وہ ہر مہینے تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ اتوار والے دن بعد نماز عشاء ان کا وہ تربیتی درس ہوگا، آپ تمام مرد حضرات بھی خواتین بھی اور بالخصوص اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آئیں، بچوں کو یہ بڑا مفید درس ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ بچوں سے دوران درس سوال کیے جاتے ہیں، جو بچہ درست جواب دیتا ہے اس کو اس پر انعام بھی دیا جاتا ہے، اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، بچوں کی جو ہے کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کر ایسے کار خیر میں ایک دوسرے کے معاون بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔